ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کریں حافظ احسان احمد صاحب سے اور بیرسٹر صلاح الدین احمد صاحب سے۔ جی صلاح الدین صاحب، آپ اتفاق کریں گے کہ یہ تو ساری دنیا میں یہ قانون تھا، پرنسپل تھا، ہماری طرف بھی آ گیا، تو اس میں کیا حرج ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ اور جگہ میں یہی پرنسپل ہے۔ اپنا کچھ جگہوں میں یونیفائڈ کورٹ سسٹمز ہیں، کچھ جگہ میں سیپریٹ کورٹ سسٹمز ہیں۔ جب سیپریٹ کورٹ سسٹمز ہوتے ہیں تو ان میں پھر انٹر سے ٹرانسفر نہیں ہوتی۔ پاکستان میں سول سروس میں ایک یونیفائڈ فیڈرل سول سروس ہے۔ اس میں جو سرکاری ملازم ہوتا ہے اس کی کبھی کراچی بھی پوسٹنگ ہوتی ہے، پشاور بھی ہوتی ہے، اسلام آباد بھی ہوتی ہے۔ پاکستان میں کیونکہ ہمارا ایک فیڈرل ماڈل یہ ہے کہ تمام صوبوں کے مختلف ہائی کورٹس ہیں، ان میں وہ سیپریٹ انٹیٹیز ہیں، سیپریٹ انسٹیٹیوشنز ہیں۔ ان میں ٹرانسفرز جو ہیں وہ ایز اے میٹر آف کورس اور روٹین نہیں ہوتے تھے، اور نہیں یہ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ والے واقعے سے پہلے کبھی ایسا کوئی ٹرانسفر ہوا ہی نہیں تھا۔ یہ چیز ایک غلط فہمی پہلی تھی کہ اور جگہ ایسے ٹرانسفرز ہوئے ہیں، کبھی پہلے ہماری تاریخ میں ہوا ہی نہیں تھا۔ رضامندی کی شک اس لیے ڈالی گئی تھی اور 18ویں ترمیم میں ڈالی گئی تھی کیونکہ ضیاء صاحب نے کوشش کی تھی کہ میں اس طرح پیونیٹیو ٹرانسفرز کروں۔ وہ ڈالی شک اس لیے گئی تھی کہ اگر آپ جج کو ایز اے پنشمنٹ، اور یہ پنشمنٹ ہی ہوتا ہے، سرکاری ملازمین کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے، جو پروونشل سروس میں ہوتے ہیں، کسی کو لاہور سے اٹھا کے ملتان بھیج دیا جاتا ہے، بہاولپور بھیج دیا جاتا ہے، کسی کو انڈیوسمنٹ کی وجہ سے کسی ریگولر پوسٹنگ سے کسی پرائز پوسٹنگ پہ لایا جاتا ہے، تو دس از میئرلی اے مینس جس سے پولیٹیکل گورنمنٹس جو ہیں وہ بیوروکریسی کو کنٹرول کرتی ہیں۔ اب مقصد یہی تھا کہ اسی طریقے سے ہم جوڈیشری کو اور ججز کو کنٹرول کریں۔ میں اس بات سے مگر احسان صاحب کی اگری کرتا ہوں کہ بالکل ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ کوئی ججز جو ہیں وہ ان کا رویہ یا ان کا جو کمپٹنس لیول ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ہائی کورٹ کے جج کا ہو، مگر اس میں سلوشن ہم یہ نہیں کہتے کہ ایسے جج کو لاہور مسلط کر دیا جائے یا کوئٹہ مسلط ہمارے بھائیوں پہ مسلط کر دیا جائے۔ اگر ایسے ججز ہیں تو آپ 209 کی کاروائی کر کے ان کو ہٹائیں۔ یہ پنشمنٹ ایٹ دی وم آف دی گورنمنٹ۔ نہیں صلاح الدین، وہاں پہ بھی 209 کی بھی تو ہم ہونے نہیں نہ دیتے، وہاں پہ بھی ہم کھڑے ہو جاتے ہیں کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے اور اسے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ نہیں، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، تھوڑا سا ہمیں جو ہے یہ ریئلائز کر لینا چاہیے کہ پاکستان کا جو نظام انصاف جس طرح کام کر رہا تھا سپریم کورٹ لیول پہ، وہ ود ان دی کانسٹیٹیوشن نہیں تھا، نہ ان کے کانڈکٹ کے کانٹیکسٹ کے اندر، نہ ان کی جوریسڈکشن کے کانٹیکسٹ کے اندر۔ سر ہمارا تو جو حکومت کا نظام ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں نہیں کام کر رہا۔ مجھے یہ بتائیں، ہائیبرڈ سسٹم کی کون سی گنجائش ہے کانسٹیٹیوشن میں سر؟ دیکھیں، یا آپ کسی دن ایگزیکٹو پہ یہ پروگرام کر لیں تو پھر میں آپ کو وہاں پہ بھی بتاؤں گا کہ ہائیبرڈ سسٹم دنیا میں کہاں ہے اور کس طرح۔ سن لیں نا، میں آپ کو بتا دیتا، آپ ہائیبرڈ سسٹم جو ہے وہ ایگزیکٹو کنٹرول کرنے کے اندر کہتے ہیں کہ ایگزیکٹو کے اندر کنٹریبیوشن کو کہتے ہیں۔ آپ کا کیا ہے کہ میں نے تو آپ سے پوچھا، یا یہ ہے سر میں نے تو آپ سے پوچھا کہ کانسٹیٹیوشن میں تو ہائیبرڈ سسٹم بھی نہیں ہے نا، تو ابھی جو ہے کس جگہ ہے کہ ہائیبرڈ جو لکھا ہوا ہے کہ جی فلاں جگہ سے ایڈوائز ریٹرن آ رہی ہے اور اس کو پرائم منسٹر نے پریزیڈنٹ کو بھجوانا، کہیں لکھا ہوا ہے؟ یہ ساری ان سین چیزیں ہی چلتی ہے نا، کسی جگہ زیادہ نہیں، انہوں نے، میرا خیال ہے کہ انہیں شاید ہمارے ایم این ایز یا منسٹرز کو ذرا سوچ سمجھ کے، اسی طرح ججز کو بھی سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ جب آپ کسی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن کے اندر ہوتے ہیں، آپ کو سنا جاتا ہے، آپ کو دیکھا جاتا ہے۔ سر آئی رن آؤٹ آف ٹائم، 30 سیکنڈ صلاح الدین صاحب کو بھی دے دیجیے۔ صلاح الدین صاحب if you want to make any remark before I close the segment۔ میں صرف یہ کہوں گا آپ والی بات کہ جہاں جوڈیشری کی بات ہوتی ہے تو کیا ہماری پارلیمنٹ کی اور پارلیمنٹیرینز کی جو پرفارمنس ہے، یا ہماری چاہے سویلین گورنمنٹس رہی ہوں یا ملٹری گورنمنٹس رہی ہوں، کیا ان کی ایسی پرفارمنس رہی ہے جس پہ ہمیں رش کرنا چاہیے؟ مگر سلوشن یہ نہیں ہوتا کہ کیونکہ پارلیمنٹیرینز کی پرفارمنس تو ہم پارلیمنٹ کو ابولش کر دیں، یا اگر ملٹری کی یا ہمارے لیڈران کی
डेमोक्रेटिक लीडरान की ये परफॉर्मेंस सही नहीं रही तो हम जमहूरियत को ही खत्म करें या खुदा ना खास्ता आर्म्ड फोर्सेस को खत्म कर दें। आप जो रिफॉर्म्स लाते हैं वो एक्चुअली हकाइक देख के लाते हैं कि ये चीजों की जरूरत है। बहुत शुक्रिया मेरे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।